بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کا آج اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہوئے اور پی ایم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے اس کو آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی میں ایک چیز کلیئر کروں گا کہ کیا یہ جو ٹیکس ہیں جو کہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ پہ لگے ہیں کہ ان میں جو کمی ہے وہ کیسے آئے گی۔ سب سے پہلے حکومت کا ٹیکس کی شرح کو کم کرنے کے حوالے سے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ مشاورت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اب اس کا اجلاس کا جو مقصد تھا یہ تھا کہ 2 یا 3 قسم کے جو ریونیو کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ تھے، جس میں سب سے زیادہ جو ریونیو اکٹھا ہوتا تھا وہ تھا ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے، دوسرا جو ہوتا تھا وہ کنسٹرکشن سے۔ یہ دونوں بزنس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہیں۔ اگر آپ لینڈ ریونیو پر جو ٹیکس ہے وہ اگر اس کی شرح بڑھاتے ہیں تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جب زمینیں بکے گی نہیں تو زمینوں کے آنر جو ہیں وہ تعمیرات نہیں کریں گے۔ یہ کلیئر کٹ بات تھی۔ اب نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کا یہ جب اجلاس ہوا تو اس میں 2 پوائنٹ ریز کیے گئے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پر جو نیگیٹو گروتھ آئی ہے 15% نیچے گئی ہے۔ اب نیگیٹو گروتھ کا مطلب ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی کو خطرہ ہے۔ پاکستان کی اکانومی جو اوپر آنے کی کوشش کرتی ہے تو جو ٹیکس لگا کر یہ ریونیو اکٹھا کرنے، اپنے شارٹ فال کو ایف بی آر ختم کرنے کے لیے، اپنے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، قسطیں بھرنے کے لیے آئی ایم ایف کی جب اس طرح کے ٹیکس لگاتی ہے تو تمام ڈپارٹمنٹ کے کام ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اب کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ پر جب ٹیکس لگایا تو 15% لوگوں نے ٹیکس کی شرح بڑھنے کی وجہ سے کنسٹرکشن روک دی۔ 15% جو ہے وہ ریشو نیچے آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس جو لگانے سے عوام نے تعمیرات بند کر دی۔ اب تعمیرات بند کرنے پر کمیٹی نے یہ کہا کہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وابستہ ہے انڈسٹریز سے۔ اب انڈسٹریز کون سی؟ سیمنٹ کی انڈسٹری جو ہے اس پر سیمنٹ جو ہے وہ کم جو اس کا فروخت ہوگا۔ اس کے علاوہ سریا کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر ہے اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ جس کے ساتھ جڑے ہیں انڈائریکٹلی۔ یہ تمام کے تمام مفلوج ہو گئے ہیں، ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے اب جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ پر لگنے والے تمام تر ٹیکس اور ریئل اسٹیٹ پر لگنے والے ٹیکس جو ہیں ان کو کم کیا جائے۔ اس کے ساتھ 6 ماہ پورے ہونے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ٹیکس کا ایک ہدف تھا جو 6 ماہ کے لیے آئی ایم ایف نے ایف بی آر کو دیا ہوا تھا کہ جی آپ یہ ہدف پورا کریں۔ اب وہ ہدف کو وہ پورا تو کر پائے نہیں ہے۔ تقریباً 500 ارب روپے کا جو ہے وہ خسارہ سامنے آیا ہے۔ یہ ایک شارٹ فال ہے 500 ارب کا۔ اب یہ 500 ارب کا جو شارٹ فال ہے اس سے کم ہو سکتا تھا اگر یہ ٹیکس کم لگاتے۔ جب ٹیکس کم ہوں گے کلیکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح انہوں نے ریئل اسٹیٹ پر جب ٹیکس لگایا تو کلیکشن جو تھی جس کی وجہ سے جو ٹیکس لگائے گئے اس وجہ سے لوگوں نے رجسٹری کروانا بند کر دی، ٹرانسفر کروانا بند کر دی، تعمیرات بند کر دی۔ یہ تمام تر کام رکنے کی وجہ سے پیسہ مفلوج ہو کے رہ گیا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں بہت زیادہ نقصان ہوا، اکٹھا ہونے کے بجائے ریونیو کم ہو گیا۔ پچھلے جو ماہ کی نسبت اس ماہ جو ہے وہ ریونیو کم اکٹھا ہوا، 500 ارب کا خسارہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ 31 دسمبر کو 6 ماہ پورے ہونے تھے، آج کے دن پورے ہونے تھے، اور آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم دوبارہ جو ہیں آئی ایم ایف سے جا کر رابطہ کرتے ہیں، اور یہ اندیا دیا ہے اور یہ باور کروایا ہے ہماری نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی نے کہ ٹیکس جو ہے ہم کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ پر اور ریئل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر کم کرنے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ 2025 میں کچھ بہتری آئے گی، مگر یہ ایک سمجھ لیں کہ ایف بی آر اور آئی ایم ایف کی ایک قسم کی جنگ چل رہی ہے۔ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ کہتا ہے جی میں ٹیکس کم کرنا چاہتا ہوں، آئی ایم ایف کہتی ہے لگائیں، اور یہ ٹیکس امپوز کر دیتے ہیں۔ اب جس طرح ٹیکس لگائے گئے ہیں اب وہ اتنے زیادہ ٹیکس ہونے کے بعد کوئی بھی بندہ کیسے کاروبار کرے گا؟ اب ان کو خیال آ گیا ہے کہ ٹیکس کم کریں گے تو گزارا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ اچھی خبر تھی، امید کرتا ہوں اس سے ہمارے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی۔ آج کے لیے اتنا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔